الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریف و حمد اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں شمار کیا اور پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی کام ہے، وہ ہے عبادت. یعنی اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑے گا. دنیا میں اگر آپ کو سکسیس چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے آدمی کتنا پیسہ والا ہو جائے، چاہے اس کے پاس مال کتنا ہو جائے، دولت کتنا ہو جائے، پھر بھی وہ ایسی حالات میں اس کا آئیں گے کہ وہ خود بخود گرتے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دھرتی میں آنے کا مقصد صرف ایک بتایا، لیکن اس دھرتی میں چلنے کے لیے ہمیں کئی کام کرنا پڑے گا. ان میں سے ایک کام بھی یہ ہے کہ کیف الانسان کہ ایک انسان کیسے انسان بن سکتا ہے. انسان آدمی، ان کی اعمال، ان کی کرتوت، ان کے اخلاق، ان کی کریکٹر کیا ہے، اس سے پہچانا جائے گا. سب سے پہلے اگر انسان کو اچھا بننا ہے تو اس کی عبادت کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میرا عبادت کرے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں عبادت صرف نماز کی بات نہیں ہے، یہاں پہ آپ کا اخلاق بھی آئے گا. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس دھرتی میں بھی عزت دے گا اور آخرات میں اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے بدلے آپ جنت جا سکیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس رب نے جسے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تمہیں آزمائے، کہ تمہیں آزمائے، ضرور آزمائے گا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا بہترین کون ہے. زیادہ عمل کرنا مقصد یہ نہیں کہ تم ہر وقت مسجد میں پڑے رہو اور سجدہ سجود کرتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے. عمل جو بھی کرو اللہ رب العالمین کے لیے کرو، وہ خاص عمل ہونا چاہیے. عمل ایک ایسی عمل ہے جس کے بدلے آپ جنت جا سکتے ہیں. اور عمل اس کو کہتے ہیں العمل باللسان وقولہ بالجنان. عمل اس کو کہتے ہیں جس کو کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اس کا ماننا. وہ ارکان العمل، اور ارکان کی جتنی عمل ہے اس پر بھی عمل کرنا. اور وہ یزید العمال، اور آپ کا عمل زیادہ کر دیا جاتا ہے جب آپ عمل کرتے ہیں، اور شیطان کی عبادت کرنے سے عمل گھٹ جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اچھا انسان بننا ہے تو سب سے پہلے ہم کو نماز پڑھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نماز برائیاں سے رکتے ہیں، خرابیاں، آپ کے جو برائیاں ہیں اس جڑ سے ختم کر دیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں کو روکتے ہیں. ایک انسان اس وقت تک اچھا آدمی نہیں بن سکتا، اس وقت تک انسان قابل احترام آدمی نہیں ہو سکتا جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اور رب کے خالص کے لیے اگر عبادت نہیں کرے گا وہ تو دنیا میں بھی ذلیل اور اس کا عزت کوئی نہیں رہے گا. اس لیے نماز کو پہلے مقدم رکھنا پڑے گا. جو ہم کو اچھا انسان کیسے بننا پڑے گا، وہ ایک عمل ہے
کہ ایک واحد عبادت ہے جو ہم کو 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کا کوئی خیر خائی نہیں۔ شریعت اسلام نے کہہ دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ چھوٹی موٹی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کفر اعتقادی جو ہے نا، کفر کی 2 قسمیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، کفر اعتقادی، کفر عملی۔ اگر آپ کے اندر کفر اعتقادی آ گئے تو سمجھ لیں اسلام میں آپ کا کوئی دائرہ نہیں، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ بعض علماء نے تو کفر اعتقادی میں شمار کیے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بھائیو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا فرض عین ہے، اور فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، فرض عین، فرض کفایہ۔ آپ نماز چھوڑ دیں گے آپ کا گناہ ہوگا، اس میں کوئی آپ کا خیر خائی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے جنازہ کسی آدمی نے ڈیتھ کیے ہیں، اگر اس آدمی کی جنازہ میں اگر آپ شرکت حاصل نہیں کر سکے تو آپ کا گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی مر گئے، 10 آدمی نے مل کر مٹی دے دیا، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مٹی نہیں دے گا تو ہم پر بھی گناہ آئے گا۔ وہ فرض کفایہ ہے، اور فرض عین اس کو کہتے ہیں اگر آپ ادا نہیں کریں گے آپ کا گناہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، کوئی خیر خائی نہیں اس میں۔ آپ کا نماز اس وقت پڑھنا ہے جب تک آپ کا سانس چل رہے ہیں۔ نماز ایسی ایک واحد عبادت ہے، کسی کے لیے چھوٹ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کس عمر کا بھی ہو۔ سانس چل رہے ہیں، چلنے کے لائق بھی نہیں، وہ کھانے پینے کے لائق بھی نہیں چل رہے، پھر بھی اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے وہ کسی حال میں ہو، جہاں بھی ہو اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے اہتمام کیجئے۔ مسلمانوں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھائیو، آپ سے اتنا مارنے کا اور گالی گلوچ کرنے کا اور جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے۔ روزانہ آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ نماز پڑھیے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بڑا افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا کہنے کے باوجود بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر آپ نماز نہ پڑھے، یہ قابل برداشت ہے؟ کوئی مانے گا؟ اصل میں ہمارا یہاں ماحول بہت خراب ہے، باہر سے بہت خراب ہے، ہم کو پتا ہے، لیکن یہاں کا گارجن تو بہت ایسے ہی بھی ہے، نماز کی تو دوری چھوڑو، سگریٹ گیر اور کیا کیا نہ پیتے ہیں، اور بچوں کو بھی دکان میں بھیجتے ہیں۔